پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک بے آواز جزیرہ واقع تھا۔ اس جزیرے پر ایک بہت بڑا قید خانہ تھا جہاں سینکڑوں نوجوان قیدی تھے۔ یہ سب نوجوان ملکہ حمیرہ کے قیدی تھے۔ ملکہ نے انہیں اس لیے قید کیا ہوا تھا کہ وہ ملکہ کے دیے ہوئے شرائط کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ ملکہ حمیرہ ریاست عمان کی ملکہ تھی اور اس کے خاوند بادشاہ رفیق وفات پا گئے تھے۔ بادشاہ رفیق کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی ریشمی تھا۔ ملکہ حمیرہ شہزادی ریشمی کی سوتیلی ماں تھی۔ ملکہ حمیرہ کے کوئی اپنے سگے اولاد نہیں تھے۔ اب شاہی خاندان میں صرف شہزادی ریشمی ہی اس تخت کی اکلوتی مالکن تھی جس کے لیے اس کی شادی ہونا لازمی تھا۔ لیکن ملکہ حمیرہ اپنی بادشاہت کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے وہ شہزادی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے شہزادی ریشمی کے لیے ایک اعلان کر رکھا تھا، جو شخص فلاں شرائط کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے شہزادی کا ہاتھ دے دیا جائے گا اور اسی سے اس کی شادی کرا دی جائے گی، اور اگر جو کوئی ان شرائط کو مکمل کرنے میں ناکامیاب رہا تو اسے جزیرے کے قید خانے میں عمر بھر قید رہنا پڑے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی گرد و بیش کے سینکڑوں شہزادے شہزادی سے شادی کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں، لیکن ملکہ کے پیش کردہ شرائط ایسی ہوتے جسے پورا کرنا بے حد مشکل ہوتا۔ مثلاً کہ ملکہ کہتی، صدیوں پہلے بادشاہ کے مالے کی موتی لے آؤ، تھوڑے سے وقت پر بھاری صندوق کو پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچاؤ، دنیا میں نایاب قرار پانے والے فلاں پرندے کو لے آؤ۔ ظاہر سی بات ہے ایسے شرائط کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ یوں شہزادی کی شادی میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ملکہ حمیرہ کی سلطنت کے دن بڑھتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ارد گرد کے ملکوں میں بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ خبر شہزادہ زید تک پہنچ گئی۔ وہ ریاست بارستان کے گورنر کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابو جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اپنی قسمت آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے جواب دیا کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح قید میں سڑنا چاہتے ہو؟ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر زید غمزدہ ہو گیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کا غم ختم نہیں ہوا۔ یہ صورتحال دیکھنے کے بعد اس کے باپ نے کہا، لگتا ہے تم دل میں ٹھان چکے ہیں، اس لیے تمہیں روکنا درست نہیں ہے۔ جاؤ بیٹا، اللہ کے ایمان میں، لیکن نبیین کے ساتھ کام کرنا۔ اس کے لیے میرا خاص گھوڑا بھی لے جاؤ۔ زید بہت خوش ہو گیا اور کہا کہ مجھے اپنے پیارے ابو جان سے یہی امید تھی، مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے، میری دعائیں تمہارے ساتھ رہے گی۔ والد نے کہا اور زید سفر پہ چڑھ پڑا۔ اس کا گھوڑا منزلیں طے کرتا ہوا دوڑتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ اس وقت ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور چیخ کی سمت کا اندازہ کرتے ہوئے گھوڑے کو اس سمت موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس آواز تک پہنچ چکا تھا۔ کیا بات ہے خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ زید نے پوچھا۔ ارے یہ تو وہ مکمل سفید گھوڑا ہے، عورت نے زید کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ زید نے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ عورت بولی، اے بہادر نوجوان، میرے بیٹے کو کسی دیو سادھو نے قید کر لیا اور ان کے شرائط ہے کہ ایک گھوڑا لے کر آؤ جو مکمل سفید ہو۔ اوہ، زید بولا، میں ان دیو سادھو سے لڑ کر تمہارا بیٹا واپس لے آتا ہوں۔ مجھے بتاؤ وہ کدھر ہے؟ نہیں، مجھے وہاں اکیلے جانا ہوگا۔ تم گھوڑا دے دو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ عورت نے بہت اصرار کیا۔ زید مجبور ہو گیا اور اس نے اپنے گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ عورت مسکرائی اور گھوڑے پر سوار ہوئی۔ جیسے ہی گھوڑا وہاں سے آگے بڑھا، اسے ایک نور کے حوروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شہزادہ زید پلکیں جھپکانا تک بھول گیا، وہ گھوڑے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسی وقت اس عورت نے گھوڑا روکا اور زید کی طرف مڑی۔ اے نوجوان، واپس گھر نہ جانا، تمہارا پیدل سفر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے گھوڑا میں لے کر جا رہی ہوں۔ راستے میں 5 عجائب تمہارے منتظر ہیں۔ زید حیران رہ گیا، خدا جانے وہ عورت جن تھی یا فرشتہ۔
اب زید گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا کیونکہ عورت بہت دور جا چکی تھی۔ چنانچہ زید اب پیدل چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہ زور سے چونکا۔ زید جس راستے سے گزر رہا تھا وہ راستہ بالکل صاف تھا، وہاں کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اسے اب راستے میں ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آ رہا تھا۔ مزید عجیب بات یہ تھی کہ وہ ٹیلا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، اس کا رنگ بھی عجیب تھا۔ زید آگے بڑھا اور ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ اگلے لمحے وہ حیران رہ گیا۔ وہ کسی ٹیلے پر نہیں تھا، بلکہ اب تو وہ ایک بہت موٹے انسان کے پیٹ پر چڑھا ہوا تھا جو کہ نیند میں تھا اور سانس لینے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہل بھی رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہیبت ناک تھا۔ زید آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرتا ہوا چلا گیا، اور ساتھ ہی اس موٹے آدمی کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور تڑک کر کھڑا ہو گیا۔ زید اس کی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ اس نے تلوار نکالی۔ تلوار کی چمکار سن کر وہ فوراً اس کی طرف مڑا۔ وہ اس کے سامنے دیکھ کر ہنس پڑا اور ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں کے 2 پیڑ جڑ سمیت اکھاڑ دیے اور ہاتھ میں اٹھا لیے۔ اب وہ ان پیڑوں کو زید پر پھینک کر اسے کچل سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر زید نے تلوار پھینک دی اور کہا، کاش کہ ہم دوست بن سکتے۔ اس کی بات سن کر اس موٹے آدمی نے درخت دور پھینک دیے۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے کھانا کھلاؤ تو ہم دوست بن سکتے۔ واہ، یہ ہوئی نا بات! تمہارا نام کیا ہے دوست؟ زید نے خوشی سے پوچھا۔ وہ موٹا آدمی نے کہا، میرا نام بدین ہے۔ اس کے لب ہلے۔ شہزادہ زید نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ اس نے تیر کمار سنبھال لیا اور شکار تلاش کرنے لگا۔ وہ شکار کرتا گیا اور وہ آدمی اسے کھاتا گیا۔ شام ہو گئی اور زید بھی تھک گیا۔ اب وہ آدمی بولا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں 6 ماہ سکون سے گزاروں گا۔ 6 ماہ؟ اس کا مطلب ہے کہ تم 6 ماہ کچھ بھی نہیں کھاؤ گے؟ زید نے شاید حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ آدمی ہنسا۔ زید نے شکار کرتا جانوروں کے سر گنے تو اب تک 42 ہرن، 13 بکریاں اور 21 خرگوش کھا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر زید نے گہری سانس لی۔ وہ رات انہوں نے آرام سے گزار دی۔ اگلے دن ان کا سفر شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک وادیوں سے ہوا۔ اچانک وہاں پر تیز ہوا چلنے لگی، حالانکہ وہاں موسم بہت صحیح تھا۔ حالانکہ وہاں موسم بالکل صاف تھا، آندھی طوفان کی بالکل اثار نہیں تھی، لیکن اب وہاں تیز ہوا چلنے لگی کہ جکڑ اس قدر تیز تھی کہ زید کی قدم اکھڑنے لگی۔ اب دیو ہے کر اس آدمی نے زید کو اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور آگے ایک عجیب نظارہ ان کا منتظر تھا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک آٹا پیسنے والی چکی تھی اور تیز ہوائیں اسے حرکت کر رہی تھی اور یوں ہی یہ کارخانہ چل رہا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہ ہوا ایک بہت لمبی ناک والے لمبے ترین آدمی کے ناک سے نکل رہی تھی، جس نے اپنے ایک نتنے پر انگلی رکھی ہوئی تھی۔ دوسری نتنے سے تیز ہوا نکل کر چکی کے گرو کو چلا رہی تھی۔ زید کا شدت حیرت سے برا حال تھا۔ اسی لمحے بدیر نے اسے آواز دی تو وہ چونک اٹھا۔ کیا کر رہے ہو دوست؟ مدیر نے پوچھا اور مسکرا دیا کہ شکر ہے تم نے مجھے دوست کہا، ورنہ ابھی ہماری لڑائی شروع ہو گئی ہوتی۔ مدیر ہنسا اور کہا، آخر تم ہو کون؟ لمبا آدمی ان کی طرف آگے بڑھا۔ میں شہزادہ زید ہوں، میں ایک مہم پر جا رہا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زید نے اونچی آواز میں کہا۔ میرا نام حنفی ہے اور میں اس چکی کا خادم ہوں۔ زید نے پوچھا، آپ چکی کیوں چلاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا کارخانہ ہے؟ زید نے پوچھا تو وہ اداس انداز میں مسکرایا، نہیں، یہ میرے مالک کی ہے جو بہت کنجوس ہے، میں تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ انفی نے بڑا سا منہ بنایا اور کہا۔ مدین کے منہ سے نکلا، ہمارے ساتھ چلو تم، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بہت زیادہ کھانا ہوگا۔ وزیر نے کہا، کیا واقعی؟ وہ چونکا اور کہا، ہاں، اس نے مجھے بہت کھانا کھلایا ہے۔ ندیر نے کہا۔ تو وہ لمبا ترنگا آدمی انفی بین کے ساتھ چل چکا۔ راستے میں ایک جگہ اچانک رکا۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا اور اس نے اپنے کان زمین سے لگا دی اور ایسا لگا کہ وہ کچھ سن رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھا اور کہا، دوستو، میری ناک کی طرح میری کان بھی عظیم طاقت کے مالک ہے، میں کئی میل دور کی آوازیں سن سکتا ہوں، اور ابھی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس راستے میں 6 میل دور ایک دلدل ہے جس کا پانی ابل رہا ہے، اور اس پانی کے ابلنے کی آواز میں صاف سن پا رہا ہوں، اس لیے ہمیں راستہ بدل دینا چاہیے۔
زید نے کہا تم تو واقعی میں کمال کے دوست ہو۔ زید نے اس کی تعریف کی اور انہوں نے راستہ بدل دیا۔ ابھی انہوں نے صرف چند قدم ہی چلا ہوگا، ان کے سامنے ایک کمزور سا شخص آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں آنکھیں لکڑی سے چھپا رکھی تھی۔ اے نوجوان، کیا تمہاری آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے؟ زید نے پوچھا، لیکن وہ آدمی چپ رہا۔ مجھے لگتا ہے یہ آدمی نابینا ہے، مدیر نے افسوس سے کہا۔ تب وہ شخص ہنسا اور لکڑی کا ٹکڑا اپنی آنکھوں سے ہٹا دیا۔ تب انہوں نے ان کی عقابی چمکدار آنکھیں دیکھی۔ پھر یہ نوجوان کہنے لگا، میرا نام حال ہے، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، میں تو دیواروں کے آر پار بھی دیکھ سکتا ہوں، میں سینکڑوں میل دور تک صاف دیکھ سکتا ہوں، میں زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہوں، البتہ جب کہ مجھے قریب کی چیز دیکھنی ہو تو میں ٹکڑا آنکھوں پر رکھ لیتا ہوں۔ پھر تو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، تم ہماری مہم میں مدد کرو گی، زید نے کہا۔ ضرور، میں نے تمہاری بہادری اور عقل مندی کی بہت سے قصے سنا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ آدمی نے کہا۔ پھر سارے بدیر اور انفین شہزادے کو دیکھنے لگے، جبکہ شہزادے نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا، اور زید اپنے 3 باکمال دوستوں کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ سفر بھی کرتے اور آرام بھی کرتے۔ اب وہ منزل کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ سفر میں تھے کہ اچانک انہیں راستے کے عجیب سی چیزیں دکھیں۔ زید نے قریب جا کر دیکھا اور کہا، یہ 2 بڑے درختوں کے تنے ہیں، شاید ہوا سے گر گئے ہیں۔ لیکن شہزادے نے، اس تنوں پر عجیب بال کہاں سے آ گئے؟ بدیر نے کہا۔ وہ تیز نگاہ شخص ہاتھ کی آواز سنائی دی۔ زید نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ درختوں کے تنے نہیں بلکہ ایک سوئے ہوئے شخص کے بازو ہیں، اس نے اپنے بازو پیچھے کیے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کے سر کی طرف جا رہے ہیں۔ زید چلایا، کیا؟ جی ہاں، میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ تیز نگاہ ہنسا اور وہ سب اس کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا قد اور وجود بہت بڑا تھا۔ زید نے پوچھا، تم کون ہو دوست؟ وہ بڑے قد والے بولا، میں کامل ہوں، میں اپنے باجے سے سکیڑ بھی سکتا ہوں اور لمبے بھی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میری اصل طاقت میری ٹانگیں ہیں، میں ایک قدم سے کئی میل کی سفر طے کر سکتا ہوں۔ زید نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ لمبا ترنگا آدمی شخص بولا، میں ایک بادشاہ کو غلام تھا، اس نے ایک بار مجھے منہ پر بھیجا تھا، میں وہ مہم چند منٹوں پر مکمل کر لی اور واپسی میں سو گیا۔ میری کمزوری یہ ہے کہ مجھے نیند بہت آتی ہے، میری اس غلطی پر اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ بولا، ٹھیک ہے، آج سے تم میرے دوست ہو، میرے ساتھ چلو، زید نے کہا۔ پھر اس نے حامی بھر لی۔ جلد ہی یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ زید اور اس کے ساتھی ایک ذرے سے گزر رہے تھے، وہاں گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن اچانک وہ چونک اٹھے۔ انہوں نے ماحول کا درجہ حرارت بدلتا ہوا محسوس کیا، جیسے اچانک سردی آ گئی ہو۔ یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، پھر دوبارہ ویسی ہو گئی۔ اسی وقت انہیں درخت کے نیچے ایک آدمی سکڑا سمٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے باری باری اپنے اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے تھی۔ ارے میاں، خیر تو ہے؟ ہمیں گرمی ذرائع جا رہی ہے اور تمہیں سردی لگی ہوئی ہے؟ زید نے ان سے پوچھا۔ میں تم سے مختلف ہوں شہزادے، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی چادر کو ہٹایا۔ فوراً ہی ماحول میں کنکی بڑھنے لگی۔ زید نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں بارود ہوں، میرے اندر سردی بھری ہوئی ہے، وہ آدمی بولا۔ تم چاہو تو تمہارے ساتھ چلوں، زید نے کہا۔ ہاں، اور وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے وہ شہزادی ریشمی کے ریاست میں جا پہنچے۔ شہزادے نے اپنے دوستوں کو باہر رہنے کے لیے کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ محل میں داخل ہو رہا تھا۔ تو تم ہو جو شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ملکہ حمیرہ نے شہزادے کو تنقید انداز میں کہا۔ جی ہاں ملکہ، ٹھیک ہے، میرے لیے تمہاری طرف سے حکمات ہے، اگر تم انہیں پورا کر دو تو مجھے رشتہ منظور ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، آپ بتائیں آپ کی کیا شرائط ہیں؟ پہلی مہم یہ ہے کہ یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر میلے جنگل میں ایک کنواں ہے جو بہت گہرا ہے۔ چند سال پہلے اس میں میری ایک انگوٹھی گری تھی، آج شام سے پہلے وہ لے آؤ، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں جزیرے پر قید کر دیا جائے گا۔ زید نے کہا، ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، اور شہر سے باہر نکل آیا۔ اب وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور ساری بات انہیں بتائی۔ ابھی ان کا باہمی مشورہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ قابل اٹھا اور بولا کہ میں ابھی لاتا ہوں، یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ارے رکو، زید چلایا، مگر وہ جا چکا تھا۔ سارے دوست اس کے جلد بازی پر تلملا کے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ آندھی طوفان کی طرح لوٹا، لیکن اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ ان کے دوستوں نے پوچھے۔ مجھے انگوٹھی نہیں ملی۔ بھلے آدمی، تم رکے ہی نہیں، تم پہلے سوچ تو لیتے۔
زید اسے سمجھایا۔ اس کے بعد زید نے تیز نگاہ والے آدمی سے کہا، تم اچھی طرح انگوٹھی کو تلاش کرو۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے لکڑی ہٹائی۔ اس کے نگاہوں سے پردے ہٹتے چلے گئے۔ اس نے انگوٹھی دیکھا اور اس نے کہا، تامل تم جاؤ اور کنویں میں ہاتھ ڈال کر گول ڈبی تلاش کرو۔ وہ ڈبی پتھروں میں چھپی ہوئی ہے، انگوٹھی اس میں ہی ہے۔ یہ سن کر کامل بھاگ کھڑا ہوا۔ کامل کے جانے کے بعد سب بات میں مصروف ہو گئے۔ بات کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور شام ہو گئی۔ اچانک وسیم کی نگاہ سورج پر پہنچی۔ ارے ذرا کامل کو دیکھو، وہ کہاں رہ گیا ہے؟ تیز نگاہ والے نے کامل کو دیکھا تو وہ کنواں کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا اور انگوٹھی اس کے جیب میں ہی۔ اوہو! زید نے بے اختیار سر پکڑ لیا۔ اسے فوری جگانے کی ضرورت ہے۔ اب لمبی ناک والی حنفی اٹھا اور اپنی ناک ادھر کر کے ناک سے تیز ہوا نکالی۔ یہ ہوا تیز آندھی کی صورت میں کنویں کی طرف چلنے لگی اور درخت ہلنے لگی۔ درختوں کے ہلنے سے ان کے پھل بھی گرنے لگے۔ جس درخت کے نیچے کامل سو رہا تھا اس کے پھل بھی گرے اور سیدھا کامل کے سر پہ گرے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اسے یاد آیا کہ وہ انگوٹھی لینے آیا تھا۔ اب وہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ زید کے پاس انگوٹھی لے کر پہنچا۔ اس وقت سورج غروب بھی ہونے والا تھا۔ زید کے پاس اب زیادہ وقت نہیں تھا، لہٰذا زید محل کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر وہ ملکہ کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ انگوٹھی کیسے لے کر آ گئے؟ زید نے انگوٹھی ملکہ کو دے دی۔ اس نے انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو یہ اس کی ہی انگوٹھی تھی۔ ٹھیک ہے شہزادے، اب اگلی مہم کل صبح، ملکہ نے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ لے کر کہا۔ اگلے دن صبح زید ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ملکہ بولی، تم نے کل بہت بڑی مہم سر کی ہے، لہٰذا تمہیں بھوک تو لگی ہوگی۔ میرے محل کے ساتھ ایک فارم ہے، وہاں 30 گائیں موجود ہیں۔ تمہیں آج شام ہونے سے پہلے وہ سب کھانی ہے۔ یہ تمہاری دوسری مہم ہے۔ زید نے یہ بات سنی، پھر مسکرا کر کہا، ملکہ عالیہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی شریک کر لوں جو میرا کھانا بناتا۔ ملکہ پہلے سوچنے لگی، پھر کہا، ضرور، تمہیں اجازت ہے۔ پھر زید نے لمبے ناک والے حنفی کو بلایا اور انہیں تمام جانور کھانے کی دعوت دی۔ اس نے بھوکوں کی طرح تمام جانور کھانا شروع کر دیا۔ اس نے شام ہونے سے پہلے تمام جانوروں کو کھا لیا تھا۔ ملکہ نے شام کو محل کا چکر لگایا۔ اس نے دیکھا کہ تمام جانور غائب ہیں۔ اس نے محل کے خادموں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سب جانور شہزادے زید اور اس کے خادم کھا چکے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ گرتے گرتے بچی۔ شام کو اس نے شہزادے کو ناشتے کی دعوت دی۔ تب شہزادے نے ناشتہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اگلے دن انہوں نے بے تکلف ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا، تیسری مہم یہ ہے کہ کل سارا دن تم شہزادی کی نگرانی کرو گی۔ اگر شام تک شہزادی کو کچھ ہوا، اگر وہ غائب ہوئی تو پھر تمہارے ٹھکانہ خیر کا نہ ہوگا۔ زید نے یہ مہم بھی قبول کر لی اور اب ملکہ نے ایک چال چلی۔ اس نے شہزادے کے کھانے میں ایک نشہور دوا ملا دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب شہزادہ اور شہزادی اپنے کمرے میں آ گئے اور باتیں کرنے لگی، زید کی آنکھیں نشہور دوا کی وجہ سے آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ سو گیا۔ ملکہ نے اپنے خاص لوگوں کی مدد سے ملکہ کو اغوا کرا لیا اور اسے سمندر میں ایک کشتی سے باندھ کر چھوڑ دیا۔ شام کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سے جگا، اپنے پاس شہزادی کو نہ پا کر وہ گھبرا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتا دیا اور اپنے دوست حال سے بولا، فوراً شہزادی کو تلاش کرو۔ جو حکم شہزادے۔ اس نے فوراً ارد گرد دیکھا۔ شہزادی سمندر میں کشتی پہ بندھی نظر آئی۔ اب وہ شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گیا، شہزادی کو واپس لے آیا اور پھر یہ دونوں واپس کمرے میں بیٹھ گئے۔ سورج ڈوبنے کے بعد ملکہ اپنے کنیزوں کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے پر آئی۔ اس کا خیال تھا شہزادہ سو رہا ہوگا اور شہزادی غائب ہوگی، لیکن شہزادی اور شہزادہ تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے، لیکن وہ بہت شاطر عورت تھی۔ سناتن اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، شاباش شہزادے، تم نے تینوں مہمان کامیابی سے مکمل کر لیے۔ اب کل شادی کی تاریخ مقرر کی جائے گی، لہٰذا تم اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے مہمان خانے میں آ جاؤ۔ زید بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانے کا فرش اور دیوار پیتل کی تھی، ایسا لگ رہا ہو کہ یہ پیتل کا ایک ڈبہ ہے۔ دراصل ملکہ نے جان بوجھ کر شہزادے کو اس کمرے میں لائی تھی
اور وہ اپنے منصبوں کو عملی جامہ پہنانے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور ان سے کہا کہ پیتل والے کمرے کے نیچے آگ جلاؤ اور یہ آگ صبح تک بڑھتی رہنی چاہیے تاکہ یہ سارے منحوس جل کر کوئلہ ہو جائیں۔ خادموں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی کمرے میں آگ کے اولے جلے، کمرے میں گرمی بڑھنے لگی تو اس نے بارود سے کہا، تم اپنی چادر اتارو تاکہ کمرے میں ٹھنڈک پیدا ہو اور درجہ حرارت معتدل ہو جائے۔ اس طرح شہزادے کے ہدایت کے مطابق اس نے ویسا ہی کیا اور یوں سب بچ گئے۔ اگلے دن ملکہ نے دیکھا کہ سب صحیح سلامت ہے تو وہ آگ ببولا ہو گئی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئی اور شہزادی کو اغوا کر ایک قلعے میں چھپا دیا اور شہزادے کے خلاف ایک جنگ شروع کر دی۔ شہزادے نے اپنے خادموں کے ساتھ مل کر ملکہ کے خاص فوجیوں کے چھکے چھڑا دیے اور جلد ہی ملکہ گرفتار ہو گئی۔ یوں شہزادہ زید نے ملکہ کو بازیاب کرا دیا۔ اگلے دن ملکہ ویران جزیرے پر قید تھی، جبکہ شہزادہ اور شہزادی تخت پر بیٹھے مسکرا رہے تھے اور ان کا تخت شہزادے کے ساتھیوں نے اٹھا رکھا تھا اور وہ سب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کے بعد شہزادہ نے سبھی قیدیوں کو آزاد کر دیا اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہے۔